السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، ٹرانسجینڈر کے حوالے سے ایک پہلے بھی کلپ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ اس چیز کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو یہ ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فوقیت فضیلت عطا کی تھی اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا، شیطان نے انکار کیا، تو اس وقت اس شیطان کو جب دھتکار دیا گیا، اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک مکالمہ کیا تھا، ایک گفتگو کی تھی۔ وہ گفتگو کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں سورہ النساء آیت نمبر 118 اور 119 میں اللہ تعالیٰ نے اس مکالمے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے اوپر لعنت کی۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور اس نے یہ کہا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں میں سے ایک مخصوص تعداد کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ان کو میں بھٹکاؤں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو دنیا میں لمبی چوڑی امیدیں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، پھر میں ان کو یہ کہوں گا کہ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے تیرے ساتھ شرک کرتے ہوئے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پھر میں ان کو یہ حکم دوں گا کہ وہ تیری تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ یہ الفاظ کے اوپر غور کیجئے، 5واں پارہ آیت نمبر 119 ہے۔ شیطان نے اللہ سے یہ کہا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ وہ تیری خلقت کو میں تبدیل کروں گا۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ شیطان نے اللہ کے سامنے ایک چیلنج رکھا تھا اور پھر اس چیلنج کو پورا کیا۔ آج ان لوگوں نے جو شیطان کے پیروکار ہیں اور اپنی جنس کو تبدیل کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی کو مرد پیدا کیا، وہ اپنے آپ کو عورت میں تبدیل کروانا چاہتا ہے، اور کسی کو اللہ نے عورت پیدا کیا، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مرد بنانا چاہتا ہے۔ اور خبریں تو یہاں تک بھی آ رہی ہیں کہ انسان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو حیوانوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں۔ کوئی کتا بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بلی بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی قسم کا جانور بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ معاملات اس نوعیت تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ ٹرانسجینڈر تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، اس سے بات بہت آگے تک کہیں بڑھ چکی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اس شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، جس کو پایا تکمیل تک ایسے لوگ پہنچا رہے ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں، جو نفسانی خواہشات کے پیروکار ہیں، جو دنیا میں اللہ کے نظام کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ معاملات ان لوگوں کے ہیں۔ اچھا، جب ہم اس حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں کہ یہ سارا کیا دھرا شیطان کا ہے، جس کو پایا تکمیل تک یہ لوگ پہنچا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب ہدایت عطا کی اور رحمت للعالمین پیغمبر عطا کیے، جن کو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایک منصب عطا کیا، ایک ذمہ داری عطا کی، اور آپ نے پھر اپنے فرامین کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جو کسی بھی زاویے سے شیطان کی اس بات کو پایا تکمیل تک پہنچانے والے تھے۔ اگر ہم احتیاط کی بات کریں کہ اس شیطان کے جو وہ چنگل سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بڑے واضح ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے لعنت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کے اوپر لعنت فرمائی کہ جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت کے اوپر لعنت فرمائی جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس روایت میں صرف لباس کی تبدیلی کی ہے، ابھی جنس کی تبدیلی نہیں کی، صرف لباس ایک مرد کا لباس ہے جو اس کا امتیاز ہوتا ہے، وہ عورت نے پہن لیا، اور عورت والا لباس مرد نے پہن لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے اوپر لعنت فرما دی۔ ایک تو یہ چیز ہے، یہ صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، 2069 نمبر یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پہ لعنت کی، ایسی عورت پہ لعنت کی جو اپنے جنس سے مخالف والے لباس پہنتے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے اگر کوئی اپنی جنس سے تبدیل کرواتا ہے، ٹرانسجینڈر بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی 5885 نمبر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو
ان مردوں کے اوپر جو مرد ہو کے عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں کے اوپر لعنت ہو کہ جو عورتیں ہو کے مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ تو اس میں جنس کی تبدیلی بھی شامل ہے، یا پھر ایسے ایکٹ جو مردوں کے لیے خاص ہیں وہ عورت کرنا شروع کر دے، جو ایکٹ عورتوں کے لیے خاص ہیں وہ مرد کرنا شروع کر دیں، تو ان سب کے اوپر لعنت ہے۔ اور یہ لعنت وہی ہے جو پہلے دن شیطان کے اوپر کی گئی تھی اور بعد میں شیطان کے پیروکاروں کے اوپر کی گئی ہے۔ اگر ہم اس لعنت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں محتاط رہنا ہوگا، ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں جو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے کہ آپ کسی کو کنونس کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ جو وہ اس فتنے سے بر وقت آگاہ ہو سکیں، اور جو اب تک نقصان ہو چکا اس نقصان کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے اور مزید تباہی سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔